أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ ترجمہ قرآن اور مختصر تفسیر کا سلسلہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 13 اور 14 کی 113 اور 14 کی تلاوت کی، ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کیجیے۔ وقالت الیہود، اور یہودی بولے، لیست النصارى علی شیء، نصارہ عیسائی کچھ نہیں، اور نصارہ عیسائی بولے یہود کچھ نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ واقعہ نزول اس کا یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، تو یہود کے علماء کا ایک وفد بھی وہاں آ گیا۔ مسجد نبوی شریف کے اندر دونوں گروہ جمع ہوئے اور ان کا آپس میں مناظرہ ہو گیا، باتیں اونچی ہو گئی، آوازیں بلند ہو گئی۔ یہودی کہنے لگے نصارہ تو کچھ نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں کو ماننے والے تھے، یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو یہود نے کہا نصارہ کچھ نہیں، یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان پر نازل ہونے والی کتاب انجیل کا انکار کر دیا، اور اسی طرح نصارہ نے یہود کے بارے میں کہا کہ یہ کچھ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات اس کا انکار کر دیا۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کو بھی پتہ ہے، اور تورات کے اندر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان پر جو احکام نازل ہوں گے ان کی تصدیق موجود ہے۔ اور اس طرح نصارہ کو بھی پتہ تھا کہ انجیل کے اندر تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، مگر انہوں نے علم کے باوجود بھی یہ بات کہی۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا بے علم لوگوں نے ان کی مثل۔ بے علم لوگوں سے کیا مراد ہے؟ جیسے ہندو ہیں، سورج پرست، چاند پرست، ستارہ پرست، آتش پرست، مجوس، یہ بے علم لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اسی طرح کہا، حتیٰ کہ مشرکین مکہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا، اور ان سب بے علموں نے ہر دین کا ہی انکار کیا۔ فاللہ یحکم بینہم، بس اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت والے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس کے اندر جس میں یہ جھگڑا کر رہے تھے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں منع کرے کہ اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں کو
منع کرے کہ اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابیہا، اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ دراصل یہ آیت مبارکہ اس کے شان نزول کے اندر دو باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بیت المقدس یہود کے قبضے میں تھا، روم کے نصارہ نے اس پر فوج کشی کی، ان کے لوگوں کو قتل کیا، بچوں کو قیدی بنایا اور خنزیر ذبح کیا، بیت المقدس کی بے حرمتی کی، اس کے اندر گندگیاں پھیلائیں، ویران کر دیا، تورات کو جلا دیا، اور حضرت فاروق اعظم کے زمانے تک اسی حال پر بیت المقدس رہا۔ حضرت فاروق اعظم نے اس کو فتح کیا، پھر مسلمانوں نے اس کو بنایا۔ ایک قول یہ بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی کہ انہوں نے ابتداء اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو کعبہ شریف میں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، اور جنگ حدیبیہ کے موقع پر نماز اور حج سے منع کیا تھا۔ تو یہ دونوں اقوال اس میں بیان کی جاتے ہیں۔ اور فرمایا ویرانی کی کوشش کرے۔ ویرانی جو ہوتی ہے مسجد کی، وہ ایک تو اس میں نماز، ذکر وغیرہ نہ ہونے سے بھی ویرانی ہے، اور عمارت کو نقصان پہنچا دینا بھی ویرانی ہے۔ ویرانی مسجد کی دونوں صورتوں میں پائی جاتی ہے۔ اچھا، اور ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر کے اندر نماز بھی شامل ہے، اور کلمہ شریف کا ذکر شامل ہے، اللہ کا ذکر شامل ہے، اسی طرح وعظ و نصیحت اور نعت شریف بھی ذکر کے اندر شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کے لیے تو چاہیے تھا کہ وہ اس میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، خوف زدہ ہو کر، یعنی خوف الہی کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ ادب ہے مسجد کا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں رسوائی یہ ہے کہ ان کو قتل کیا گیا، گرفتار کیا گیا، جلا وطن کیا گیا۔ خلافت فاروقی اور عثمانی کے اندر ملک شام جو تھا وہ ان کے قبضے سے نکل چکا تھا، بیت المقدس سے ذلت کے ساتھ ان کو نکالا گیا، اور آخرت میں جو عذاب ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا عذاب ہوگا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمیں پہلی آیت مبارکہ کے مفہوم کے مطابق تمام آسمانی کتابیں اور سارے انبیاء کا احترام ادب کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں مساجد کو آباد کرنے والا بنائے۔